28 रमज़ानुल मुबारक का मोजज़ाती वजीफ़ा सूरतुल कौसर का 24 घंटे में असर करने वाला ये वजीफ़ा आपका अमल अभी पूरा भी नहीं होता और आपका काम हो जाता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज सूरतुल कौसर के हवाले से 28 रमज़ानुल मुबारक का एक मोजज़ाती वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। ये 24 घंटे में ही अपना काम कर दिखाता है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको सूरतुल कौसर की थोड़ी सी फ़जीलत बताना चाहूँगी कि ये कितनी पावरफुल और ताकतवर तरीन सूरत है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बयान करती है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी खैरन कसीरन अता करने की बशारत दी है। ये अल्लाह के करीब करने वाली सूरत है। जो शख्स इस सूरत को कसरत के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अपनी ख़ास रहमतों से नवाज देते हैं। ये हाजात पूरी करने का बेहतरीन ज़रिया है। जो भी इस सूरत को सूरतुल इखलास के साथ मिलाकर पढ़ता है, उसकी जायज़ हाजात जल्द अज जल्द कबूल हो जाती हैं। ये दिल को सुकून और राहत देने वाली सूरत है। जो शख्स किसी परेशानी में हो, वो इस सूरत को पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसानी में बदल देते हैं। सूरतुल कौसर को रिज़्क़ में बरकत और मालो दौलत में इजाफे के लिए एक ख़ास वजीफ़े के तौर पर पढ़ा जा सकता है। रिज़्क़ में बरकत के लिए सूरत कौसर के कई रूहानी फ़वाइद हैं, जिनमें से बस कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर 1 पर है तंग दस्ती से निजात। जो शख्स रोज़ाना 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह उसके रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमाएंगे। नंबर 2 पर है कारोबार में तरक्की के लिए। अगर कोई शख्स चाहता है उसका कारोबार तरक्की करे, तो उसे चाहिए कि रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद 41 मरतबा सूरतुल कौसर को रोज़ाना पढ़ा करे और अल्लाह ताला से रिज़्क़ में बरकत की दुआ किया करे। नंबर 3 पर है कर्ज़ से निजात। जो शख्स कर्ज़ में मुब्तला हो, वो रोज़ाना 313 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ा करे और दुआ किया करे, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ जल्द अज जल्द उसको कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। नंबर 4 पर है नौकरी के मसाइल हल करना। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही या तनख्वाह में बरकत नहीं हो रही, तो रोज़ाना 7 दिन तक 71 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने से अल्लाह ताला नौकरी के असबाब भी पैदा फरमा देते हैं और माली मुश्किलात तंगदस्ती भी दूर फरमा देते हैं। नंबर 5 पर है घर में रिज़्क़ की फरावानी। घर में रिज़्क़ की फरावानी के लिए हर रोज़ नमाज मगरिब के बाद 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर पानी पर दम करके घर में छिड़कें। नंबर 6 पर है दौलत में इजाफे के लिए। जुमे के दिन 100 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने से, यानी एक तस्बीह सूरतुल कौसर की पढ़ने से दौलत में रिज़्क़ में बेपनाह बरकत आ जाती है और दौलत में इजाफा होता है। सूरतुल कौसर को पढ़ने के बड़े ही फ़वाइद हैं। मुकम्मल यकीन और ईमान के साथ इस सूरत को पढ़ें। हर अमल से पहले 3 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह वालो, दरूद इब्राहीम जब आप किसी भी काम से पहले या किसी भी अमल से पहले या किसी वजीफ़े से पहले पढ़ते हैं, तो उसकी ताकत 2 गुना नहीं 70 गुना बढ़ जाती है। पाक साफ हालत में वजीफ़ा किया करें और बेहतर हो कि नमाज के बाद पढ़ें। दुआ के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आजिज़ी के साथ मांगें। रिज़्क़ में बरकत के लिए सदका भी दिया करें, क्योंकि सदका देने से रिज़्क़ में इजाफा होता है। अल्लाह वालो, सूरतुल कौसर ना सिर्फ रूहानी तौर पर बरकत वाली सूरत है, बल्कि ये रिज़्क़, दौलत और कारोबार में भी इजाफा करती है। जो शख्स इस सूरत को सच्चे दिल से पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं और उसकी मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं। तो अल्लाह वालों, 28 रमज़ानुल मुबारक को जो आपने इसका वजीफ़ा करना है, अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें
ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ ایسا عمل ہے، ابھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن عمل کی شرط یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں اس میں کیے جانے والے اعمال کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 28 رمضان المبارک کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے اور اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر بڑی ہی بابرکت اور رحمت والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنے کی بشارت دی ہے اور عبادت اور قربانی کی تلقین فرمائی ہے۔ 28 رمضان کو سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز تہجد یا نماز فجر ادا کریں۔ یہ وقت برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں، اپنے رب کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، پاک صاف حالت میں پاک صاف لباس پہنیں۔ پاکیزہ حالت میں دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں جب آپ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں گے تو پھر دیکھیں کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 313 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 313 مرتبہ ہی ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس نیت کو دل میں مضبوطی سے باندھ لیں۔ نیت کی خلوص نیت سے بڑی ہی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے اور اپنے رب پر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جب ایک تسبیح مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ اسماء حسنہ دعا کی قبولیت میں بڑی ہی مدد دیتے ہیں۔ جب 313 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے گریہ زاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، دعا مانگتے وقت اپنی حاجت کا ذکر کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، شادی کے مسائل کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے، بہتری یا کسی بھی دنیاوی اور آخری حاجت کے لیے۔ آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، نحوست ہیں، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب تو طاق راتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، ان طاق راتوں میں آپ اس وظیفے کو کریں۔ 28 رمضان المبارک اس کا ٹائم ہے، آپ نے 28 رمضان اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس کی برکتیں پھر دیکھیں۔ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ مسلسل 7 دن تک کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ یہ وظیفہ تنہائی میں اور یکسوئی کے ساتھ کیا جائے تاکہ اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ دوران وظیفہ غیر ضروری باتوں سے بالکل پرہیز کریں، یعنی کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ 28 رمضان کو یہ وظیفہ خاص طور پر اس لیے مؤثر ہے کیونکہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں کیا جاتا ہے، جو کہ بڑی ہی فضیلت رکھتی ہیں۔
روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو افطار کے وقت بھی یہ دعا کیا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو یا مراد ہو، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کی کھجور اس کے حلق سے نیچے جانے سے پہلے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرتے وقت مکمل یقین اور ایمان رکھنا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو جمعے کے دن کرنے کا بھی خصوصی اجر ہے، کیونکہ جمعے کا دن بھی برکتوں والا دن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی مشکل میں ہے، اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ کم سے کم 3 جمعے تک مسلسل کرے۔ کوئی بڑی ایسی مصیبت آ گئی ہے، کوئی ایسی حاجت آن پڑی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، آپ نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں، تو 3 دن اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی کوئی بھی مشکل ہوگی، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی تو وہ حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور دعا کی قبولیت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا نہیں بلکہ کھا جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، رمضان کی برکتیں عطا کرے، اور ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ والو، یہ طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور آپ نے ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی پریشانیوں سے، کاروبار کی تنگیوں سے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے اور نیک اور صالحہ رشتوں کے لیے، بیٹوں کی نوکریوں کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے یا اولاد کے لیے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، یا پھر گھر میں بیماریاں ہیں، نحوست ہے، بے برکتی ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ اس کو اس وظیفے کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صرف 28 رمضان المبارک میں ہی کرنا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی جمعے کے دن کر سکتے ہیں، پورے سال میں جب بھی آپ زیادہ پریشان ہو جائیں، راستے آپ کو تنگ لگنے لگیں، زندگی آپ پر اجیرن ہو جائے، تو آپ نے 3 دن مسلسل اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 313 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو تب آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری تسبیح، پھر تیسری تسبیح، اسی طرح 313 مرتبہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، اپنے رب سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جب آپ اس طرح اپنے رب سے دعا کریں گے تو میرے رب کو یہ طریقہ بڑا ہی پسند ہے۔ اپنے گناہوں کا اپنے رب کے سامنے اعتراف کریں، اپنی شرمندگی ظاہر کریں کہ میرے مولا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، جو بھی ہوں پر تیرے محبوب کی امت میں سے ہوں۔